نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا على إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبیین۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر روز کی طرح ایک مرتبہ پھر آج آپ احباب کے سامنے اسلامک دنیا چینل سے آپ کی خدمت میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے حضور دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کئی باتوں پر مجھے اور آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ مہینہ ماہ صیام رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ کی رحمت، اللہ کی کرم، اللہ کی رحمت کمی برس رہا ہوتا ہے، تو ہر انسان اور مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیں، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی اپنے لیے قیمتی سمجھے۔ کیوں؟ اس لیے اس رمضان کو اللہ نے بڑی شانوں کے ساتھ، بڑی عزتوں کے ساتھ، بڑی توقیر اور بڑی رفتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کا نزول بھی ہوا ہے، اور لیلۃ القدر جیسی عظیم رات بھی اسی مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ وہ کون سی رات ہے اور کب ہوتی ہے اور کیسے ہم لوگ اس رات کو تلاش کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کی کیسے ہم جو ہے نا اس رات کا فیض لے سکتے ہیں، تو اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، جس کی روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، اس لیے کہ وہ لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے، نمبر 1۔ اور دوسرا، اللہ نے اپنی لاریب کتاب پارہ نمبر 1 سورۃ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَعِدْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے تحقیق فرمایا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ ہمارے گھر کو خوب سجاؤ، اعتکاف والوں کے لیے، طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیات کے اندر رب ذوالجلال نے اعتکاف کا بھی حکم دیا ہے، اور دوسری اس آیات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ مسجد کے اندر افضل ہے مرد کے لیے، کہ مسجد کے اندر مرد اعتکاف بیٹھے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور دنیا کے اندر کسی علاقے میں بھی، کسی جگہ پر بھی اگر مسجد بن جاتی ہے، جب بنی ہے، تو وہ پورے علاقے سے سب سے زیادہ شان والی وہ جگہ ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس
گھر کے اندر اس گھر میں آنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، رکوع نہیں کرتا، سجود نہیں کرتا، تسبیحات نہیں پڑھتا، بس فقط بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے بیٹھنے کو بھی ضائع نہیں کرنے دیتا، اور اس کے ایک ایک سانس کے بدلے میں اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ ماہ صیام مقدر نصیب والوں کو ملتا ہے، اور اس ماہ صیام کے اندر جو رات لیلۃ القدر ہے وہ بھی مقدر والوں کو ملتی ہے، نصیب والوں کو ملتی ہے۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ کئی لوگ یہ اس وبا کی وجہ سے بے روزگار ہیں، کام کاج رکا ہوا ہے، تو بجائے ہمیں یہ لمحات فضول میں گزارنے کے ہم اعتکاف بیٹھیں، اعتکاف کی نیت کریں، اعتکاف کا ارادہ کریں کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اعتکاف بیٹھیں۔ جب انسان اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، جو شخص اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، تو وہ شخص لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ لیکن اب یہ بات الٹ ہو چکی ہے، ہمارا نوجوان اس ارادے سے نہیں بیٹھتا کہ ہم نے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، حتیٰ کہ ہمارا نوجوان وقت گزارنے کے لیے آتا ہے، اپنا آرام دہ مسجد کو بنا لیتا ہے اپنے سکون کی جگہ کے لیے، اور یہاں تک کہ یہ لوگ ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو فقط نیند پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ خدارا ایسے ارادے نہ رکھیں، ایسی سوچیں نہ رکھیں۔ ہمارا دین متین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین بڑا خالص دین ہے، اور وہ اپنے محب کو، اپنے چاہنے والوں کو کسی لمحے بھی خالی نہیں بیچتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص نیکی کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دو، حتیٰ کہ اس نے نیکی کی نہیں ہوتی، نیکی کے بارے میں صرف سوچا ہوتا، سوچا ارادہ کیا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دو۔ اور گناہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص گناہ کے بارے میں سوچتا ہے جب تک کرتا نہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم نہیں دیتا۔ اگر وہ شخص کر دیتا ہے، کرنے کے بعد اسے احساس ہو جاتا ہے، وہ اپنے گناہ پر نادم ہو جاتا ہے، اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اس گناہ کو معافی طلب کرتا ہے، تو میرا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس شخص نے جو گناہ کیا تھا اب اس گناہ کو نیکی کے اندر تبدیل کر دو، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کر دو۔ سامعین کرام، یہ اللہ نے ہمیں دین متین خالص دیا ہے، تو پھر ہم بھی خالص دین متین کے ساتھ، خالص ارادوں کے ساتھ سامنے آئیں۔ اور اعتکاف والے کے لیے یہ گزارش ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو صاف رکھنا، اس کا خیال رکھنا، یہ ہر مومن کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھا جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مساجد کے اندر اعتکاف والے صفائی کا خیال نہیں رکھتے، وہ ایسے لمحات، ایسا کچھ کام کرتے ہیں کہ جو شریعت سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ اپنے وقت کو قیمتی سمجھنا ہے، اپنے مسجد کے امام، خطیب، قاری صاحب، مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر دین متین کی کچھ باتیں سیکھیں، اپنی اصلاح کرائیں کہ جہاں پر جس
چیز کے اندر بھی کمی دیکھتے ہو، نماز کے اندر کمی دیکھتے ہو، جنازے کے اندر کمی دیکھتے ہو، کلموں کے اندر کمی دیکھتے ہو، قرآن پڑھنے کے اندر کوئی کمی دیکھتے ہو، تو شرمانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ قاری صاحب کے پاس، اپنے مسجد کے خطیب صاحب کے پاس جائیں، انشاءاللہ آپ کی وہ بہتر سے بہتر اصلاح کریں گے۔ ہم ان کے پاس جائیں تو صحیح، ہم دین سکھانے والوں کے پاس جائیں تو صحیح، ہم جھوٹ بولنے کے لیے ہمیں شرم نہیں آتا، ہمیں گالی دینے کے لیے شرم نہیں آتا، ہمیں کوئی اور دھوکہ بازی کرنے کے لیے شرم نہیں آتا۔ جب دین متین کی بات آتی ہے، کوئی بات پوچھنے کی ہوتی ہے تو ہم شرماتے ہیں۔ اعتکاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے شرمانا ہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے، اللہ کے گھر کو بھی صاف رکھنا ہے، اللہ کے گھر کے خیالات اور اس کے ادب و احترام کا بھی خیال رکھنا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ مخلص ہو کر اپنا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ یہ نصیب سمجھیں کہ اللہ نے توفیق دی ہے۔ کیا پتہ کہ دوبارہ ہمیں یہ لمحات ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، کیا پتہ ہم دوبارہ ہماری زندگی میں یہ گھڑیاں آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ اس لیے کہ اچھے ارادے کریں، مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنے کی نیت کریں۔ جب مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھیں تو پھر مسجد کے ساتھ وابستہ رہیں، اپنی تمام مصروفیات، تمام ٹینشنیں، تمام پریشانیاں اپنے گھر میں، اپنے عزیز و اقربا میں چھوڑ کر آئیں، فقط مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں، اللہ کو منانے کے لیے اپنے گناہوں کے پر نادم ہو جائیں۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ وہ انسان کی صرف ایک آنسو کا انتظار کرتا ہے۔ جب ہم سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو میرا رب اپنے بندے کی وہ آنسو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے کہ قرآن اس اعتکاف میں، رمضان کے اندر قرآن کو اپنی زندگی سمجھے، صرف رمضان کے اندر نہیں بلکہ ہر لمحہ، ہر وقت ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ نوافل کا انتظام کریں، جو احباب اعتکاف بیٹھیں وہ نوافل کی ایک ترتیب بنا لیں، صلاۃ و تسبیح کی ترتیب بنا لیں اور قرآن کی ترتیب بنا لیں۔ کس وقت ہم نے قرآن پڑھنا ہے، کس وقت ہم نے استغفار پڑھنا ہے، کس وقت ہم نے نوافل پڑھنے ہیں، کون سی عبادت کس وقت کرنی ہے، کس وقت ہم نے مسائل پوچھنے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی اسلامی کتابیں پڑھی ہیں وہ لے آئیں، وہ پڑھیں، وہ سیکھیں، سمجھیں۔ جو اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو اپنے بیٹھنے والوں کو بھی خیال رکھیں، مسجد کا خیال رکھیں اور فضول میں اپنا ایک لمحہ بھی نہ جانے دیں۔ اپنی جگہ پر جہاں پر بیٹھو وہیں پر بیٹھ کر خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرو، بجائے کہ ہم ٹولیاں بنا کر اپنا وقت اپنے دوست بنائیں، اسی جگہ پر ہم دنیا کی باتیں کریں۔ خدا را ان چیزوں سے جب ہم گریز کریں گے تو اللہ ہماری تمام مشکلیں دور فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اعتکاف کا مقصد، مطلب اور اس کو معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری تمام مشکلیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔